بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين إن الجنة للمتقين الذين يقيمون الصلاة والجهنم للمعاندين المنافقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دعائے خالق اکبر سے اب سب مومنین کا چل کے اس مقام پہ آنا، بانیان کا یہ فرش ادا بچھانا، خرچ خرچات کرنا، صحیح و اہتمام کرنا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا، سب کو اپنی بارگاہ میں عبادت شروع کرنا۔ اللہ میں یہ سچوں کا ممبر ہے، اس سے حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملت مؤمنین کو اللہ اطاعت و وحدت نصیب فرمائے۔ عزاداری سید الشہداء دنیا بھر میں جہاں جہاں جس انداز سے منعقد ہو رہی ہے خالق خود اس کی معاوضت فرمائے۔ دشمنان اعضاء و الہ اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرمائے، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ذلیل و رسوا نیست و نابود فرمائے۔ ملک پاکستان پہ اللہ اپنی رحمات کا نزول فرمائے، اس ملک کو داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائے، تکفیر و دہشت گردی کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ میری ملت کو، میرے ملک کو سازشوں سے محفوظ فرمائے، اس کے خلاف سازشی کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے۔ وارث فرش ازا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں نصرت امام کی توفیق عطا فرمائے، معرفت امام نصیب فرمائے۔ اس مجلس کے ذریعے سے اللہ ناصرین امام پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مومن جو حاجت لے کے فرش ازا پہ آئے ہیں، اللہ اس فرش ازا کے صدقے میں جو حاجت لے کے آئے، جو خالی جھولی لے کے آئے، خالی جھولی نہ لوٹائے، اس کی حاجت کو بھر لے۔ ماں دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے سلام۔ جو حضرت آدم سے لے کر آج تک اس جہان فانی کو چھوڑ کے جا چکے اور ان کا کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں ہے، نام لیوا نہیں ہے، پھر اکسمانیان کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، مظلومین، ان سب کے اصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اللهم صل على محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
پہلی شب ہے ماہ محرم الحرام کی، جو سورہ قرآن میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کوشش کروں گا کہ مختصر سے انداز سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات کروں اس سورہ کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میری خواہش ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ پہلی مجلس میں آغاز محرم ہو رہا ہے، آداب مجلس کے حوالے سے، اگرچہ میں خدا نخواستہ میرا یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ آداب مجلس سے آگاہ نہیں ہیں، بطور ایک طالب علم اپنا سبق سنانے کے بعد سے بزرگ آپ تشریف لا رہے ہیں، قرآن سننے والے تشریف لا رہے ہیں، کچھ آداب ہیں، ہر محفل کے، ہر مجلس کے، ہر چیز کے آداب ہوا کرتے ہیں، کچھ آداب ہیں عزاداری کی، میری خواہش ہے اگر آپ کی توجہ ہے تو میں آپ کے سامنے مل کے ایک مرتبہ بلند آواز سے سلام سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عزاداری ہماری عبادت ہے، عادت نہیں ہے، اور کوئی عبادت بھی قربت پروردگار کے بغیر نیت کی جائے تو نہیں۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا میں فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اتنی رکھتے قربتاً الی اللہ، یہ غلط بحث ہے، اگر کبھی پھر آئی تو یہ قربتاً الی اللہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں اپنے زبان سے ہی ہو، یا قربتاً الی اللہ یہاں سے ہونی چاہیے، لیکن کہتے ضرور ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، میں اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، کوئی رضائے پروردگار کے لیے۔ عزاداری اگر عبادت ہے تو یہ بھی قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے۔ میں اگر عزاداری میں اس لیے آؤں کہ میرا بانی راضی ہو جائے، وہ میری شکل دیکھے گا، کہے گا کل آپ نہیں آئے، ناراض ہوگا، یہ قربتاً الی اللہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ بیٹھنے والے دیکھیں گے، میرے ہمسائے پڑوسی شہر کے لوگ دیکھیں گے، نہیں، اس لیے کہ میرا پروردگار دیکھے گا میں حسین کا عزادار ہوں، جس دن ہر آنکھ اشکبار ہوگی اس دن اللہ میری آنکھ کو رونے سے محفوظ رکھے گا۔ عزاداری میں چاہے مجلس ہو، چاہے ماتمداری ہو، جلوس ہو، جہاں جس انداز سے بھی عزاداری ہو، وہ قربت پروردگار کی ہے۔ کوشش کریں باوضو ہو کے، پاک کپڑے پہن کے، پاک نیت کے ساتھ پرچے ادا کریں۔ ہو جاتی نا میری کسی مومن کے ساتھ کوئی چکلش ہے، کہیں کوئی معاملہ ہے، کوئی رنجش ہے، وہ رنجش امام برگاہ کے باہر ہے، دنیا میں ہے، یہ امام برگاہ اس دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں جب آئے فرش عذاب میں آئے تو دل میں حسین لے کے آئے، رنجش لے کے نہ آئے۔ یہاں باپ کا قاتل بیٹھا ہونا اگر حسین کا عزادار ہے تو تیرا بھائی ہے، وہ باپ کا قاتل نہیں ہے۔ یہاں وہ رنجش لے کے نہ آئے، دل میں حسین بسا کے آئے۔ کوشش کریں جز وقتی نہیں، 1 گھنٹے کے لیے نہیں، 2 گھنٹوں کے لیے نہیں، یہ حسین کا محرم ہے، جب تک ایام ازاں ہے تو حق بنتا ہے، ساری زندگی عزادار ہو تو حق ادا نہیں ہوتا، لیکن جب تک ایام ازاں ہے ہر وقت عزادار ہے۔ میرے فرش عزا پہ بھی حسین ہو، میرے صف ماتم میں بھی حسین ہو، میرے ہر عبادت میں حسین ہو، میرے کاروبار میں حسین ہو، میری دنیا داری میں بھی حسین ہو، مجھے ہر چیز سے مقدم حسین کا غم ہو۔ میں بس یہ نہیں ہے کہ شام کو 2 گھنٹے کے لیے عزادار ہوں اور پھر میں 24 میں سے 22 گھنٹے دنیا دار ہوں، نہیں، ایام ازاں ہیں ہر وقت عزادار ہوں۔ کوشش کرو کوئی رنگ و روپ اختیار کرو، کوئی حلیہ اختیار کرو، جب کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے نا، اپنا غم زدہ ہوتا ہے، جو اس کا رنگ و روپ ہوتا ہے، جو انداز ہوتا ہے، کوئی انداز ہوتا ہے، مذاق نہ کرو، ہنسی نہ کرو، دنیا داری نہ کرو، بڑے دن پڑے ہیں نا، پورا سال پڑا ہوتا ہے ان کاموں کے لیے، ان دنوں میں تو حسین کی ماں کو پرسا ہے، عزاداری ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کے کوشش ہونی چاہیے۔ میں ایک جگہ کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے بہت ساری جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ہر جگہ میرے لیے کوشش کریں، یہ سچوں کا ممبر ہے، یہاں کوئی ہے جو سچ بولنا جانتا، نہ جھوٹے کو بٹھائے نہ جھوٹوں کا ساتھ دے،
کل اگر علی مولا نے کہہ دیا کہ میں تو مبالہ میں اس لیے گیا تھا کہ پیغمبر نے مجھے سب سے بڑا صدیق اکبر سمجھا تھا، میرے نام پہ جھوٹ کیوں بولتے رہے کہ میرے نام پہ جھوٹوں کا ساتھ کیوں دیتے رہے ہو، تو کیا جواب ہے؟ یہ ممبر سچوں کا، یہاں سے حق اور سچ کی تبلیغ ہونی چاہیے۔ میں تو اس قوم سے ہوں نا جو 1400 سال سے اس بات کو رو رہا ہے کہ اگر نااہل ممبر پہ نہ آتا تو یہ ظلم نہ ہوتا۔ میں آج پیسے خرچ کر کے نااہل کو ممبر پہ لے اور نیچے بیٹھ کے نعرے بھی لگاؤں تو پھر میں اپنے اس دعوے میں سچا نہیں ہوں۔ کوشش کریں کہ عذاب کو حسین کی معرفت کے لیے جب آئے نا گھر سے خالی جھولی لیتے ہیں، آنکھ میں اگر ایک آنسو بھی آ جائے نا، حسین کی ماں سے توسل کر کے اپنے رب سے مانگ لو، وہ لوٹاتا نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بیٹے نہ مانگو، روزگار نہ مانگو، مانگو، لیکن خود میرا اپنا عقیدہ ہے کہ حسین کی ماں کی بارگاہ میں جاؤ تو دنیا نہ مانگو۔ مجھے مولا نے توفیق دی ہے، میں کئی بار کا ظاہر ہوں ذریعے سید الشہداء کا۔ میں نے آج تک وہاں جا کے بات مجھے کہنے نہیں چاہیے، میں نے وہاں جا کے بیٹا نہیں مانگا، روزگار نہیں مانگا ہے، شہرت نہیں مانگی ہے، چھوڑے اس بات کو کیا مانگا ہے، لیکن کوشش کریں۔ اللہ نے ان کے طفیل سے مجھے دنیا بھی دی ہے، لیکن یہ صرف دنیا دینے کے لیے نہیں، یہاں بیٹھ کے فرش اعضاء پہ معرفت پروردگار مانگو۔ بسم اللہ۔ یہ وہ گھر ہے نا جہاں جائیں تو اللہ ملتا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مل کے بلند آواز سے چلو۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی سورہ عصر، بڑی چھوٹی سی سورہ ہے، تلاوت کی ہے۔ عموماً مجلس میں خطبہ حضرات پوری سورہ تلاوت نہیں کرتے، ایک آیا پڑھتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں آج اس سورہ کے ضمن میں کچھ نہ کچھ تشریح اس کی، کچھ اس کے حوالے سے مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے رکھوں۔ نہیں معلوم ہم نے کئی بار زندگی میں کتنے ہزار مرتبہ اس کو نماز میں بھی پڑھا ہے، ویسے بھی پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کبھی اس کا مفہوم سمجھا بھی ہے، سوچا بھی ہے یا نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا والعصر، مجھے عصر کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، ہر وہ مخلوق جس پہ لفظ انسان صادق آتا ہے خسارے۔ توجہ ہوگی آپ کی؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا نا، حیرت کی بات ہے، اشرف المخلوقات کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ خسارے میں۔ اللہ نے نہیں کہا قرآن میں کوئی گائے خسارے میں ہے، بھیڑ خسارے میں ہے، بکری خسارے میں ہے، دفعہ خسارے میں ہے، اونٹ خسارے میں ہے، کوئی حتیٰ کہ پرندے خسارے میں ہے، یہ جو زمین پہ رکھتے ہیں کیڑے یہ خسارے میں نہیں۔ وہ جسے نجس العین سمجھتے ہو وہ کتا بھی اللہ نے نہیں کہا خسارے میں ہے۔ خسارے میں وہ ہے جو گردن کو اکڑا کے، جو زمین پہ بلند ہو کے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ خسارے میں جو ہے۔ حضرت انسان خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اسے ایک دولت دی ہے امانت کے طور پر، اور اس امانت کے بارے میں جب واپس جائے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا میری امانت کے ساتھ کیا کیا۔ اور کوئی دولت اگر اس نے سنبھال لی ہے تو یہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہے، اعلیٰ علیین میں سے ہے۔ اگر وہ دولت اس نے گم کر دی تو یہ اسفل السافلین میں سے ہے، یہی انسان خسارے۔ وہ دولت ہے ولایت علی کی۔ غیر دلیل کے بات نہیں کر رہا ہوں۔ آیا نا شخص معصوم کے پاس اور کہا مولا بہت غریب ہوں، کہا نہیں تم غریب نہیں ہو، تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ کہا مولا میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔
کہا وہ جو تمہارے دل میں ہماری محبت ہے مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں کائنات کے خزانے لے لو، کیا سودا قبول کرتے ہو؟ کہا مولا یہ سودا قبول نہیں ہے۔ پھر کہا بتاؤ تم سے بڑا امیر کون؟ بہت بڑی دولت ہے، جس نے اس دولت کو سنبھال لیا وہ کامیاب ہوا، جس نے یہ دولت گم کر دی وہ خسارے میں ہے۔ کیوں؟ ذرا اٹھا کے مجھے بتاؤ، آج تک دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں، جتنے ادیان آئے ہیں، جتنے مذہب بنے ہیں، جتنے لوگوں نے چاہے اللہ کے بنائے ہوئے یا لوگوں کے بنائے ہوئے عقیدے ہیں، ان سارے عقیدوں کو جمع کرو، مجھے بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس کے رہبر نے کوفہ کی مسجد کی مٹی اپنے زخمی سر میں ڈال کے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب کہہ کے نا علی یہ بتا رہا ہے، وہ جو قرآن کہہ رہے ہیں حضرت انسان خسارے میں ہے، وہ خسارے والے اور ہیں، کامیاب ہونے والی جماعت یا علی ہے یا علی والے ہیں۔ گویا جو اللہ کہہ رہے ہیں نا ان الانسان لفی خسر، حضرت انسان خسارے میں ہے، وہ ہیں جنہوں نے علی کا دامن چھوڑ کے دنیا کا کوئی اور دامن تھاما، وہ خسارے میں ہیں، جنہوں نے علی کا دامن تھاما وہ کامیاب ہونے والے۔ یہ میری بات نہیں ہے، کائنات کا سچا اور سچا نبی کہہ رہے ہیں۔ مسلمان مانے نہ مانے، وہ جسے عرب کے مشرک کہتے تھے صادق اور امین، نبی نہیں مانتے تھے لیکن مانتے تھے عبداللہ کا یتیم محمد سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ وہ نبی کہہ کے یہ کہا ہے یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی کائنات میں اگر کوئی کامیاب ہے وہ تو اور تیرے شیعہ ہیں۔ کامیاب ہونے والی جماعت علی والی جماعت ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کہہ رہا ہے ہر وہ شخص جس پر انسان کا لفظ صادق آتا ہے وہ خسارے میں۔ اگرچہ یہ پھر ایک لمبی بحث ہو جاتی ہے، جو صرف دو ٹانگوں پہ چلتا اور سیدھا کھڑا ہو، ہر وہ مخلوق انسان ہوتی نہیں، انسان ہونے کی بھی شرائط ہے، لیکن وہ چلے پھر بات ہوا کبھی، لیکن جس پر انسان کا لفظ صادق آتا ہے اگر علی اس کا مولا نہیں ہے تو وہ خسارے میں۔ اسی سورہ میں آگے اللہ نشانیاں بتا رہا ہے، پورا دین اللہ نے اس سورہ میں رکھا ہے، کون کون ہے جو خسارے میں نہیں ہے۔ کہ دین اللہ نے میری اور آپ کی نجات کے لیے دی ہے نا، کیا نشانیاں ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلی نشانی وہ جو ایمان والا ہے۔ مجھے ذرا تفسیریں اٹھا کے بتاؤ معصومین کی زبان سے، اعلیٰ اولا مصداق آمنو کا میرا مولا مولا امیر ہے۔ جہاں بھی قرآن میں لفظ آمنو آیا نا معصوم کہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا مصداق علی ہے اور پھر اس کا مصداق علی والے ہیں۔ گویا میں اس انداز سے کہوں ہر انسان خسارے میں ہے مگر علی اور علی والے خسارے میں نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے عمل صالح کی تشریح کرتا ہے، کوئی کہتا ہے نماز پڑھنا عمل صالح ہے، کوئی کہتا ہے روزہ رکھنا عمل صالح ہے، کوئی کہتا ہے زکوٰۃ دینا عمل صالح ہے، کوئی کہتا ہے حج کرنا عمل صالح ہے، کوئی کہتا ہے کسی کی امداد کرنا عمل صالح ہے، کوئی کہتا ہے مسجد بنانا عمل صالح ہے۔ میں کہتا جاؤں تو پتہ نہیں ختم نہ، اس میں شک نہیں ہے، یہ اچھے اعمال ہیں، لیکن وہ جسے عمل صالح قرآن کہہ رہا ہے، نجات کی ضمانت دے رہا ہے، جسے گھاٹے سے نکال کر نفع کا سودا قرآن بتا رہا ہے۔ دنیا میں کتنے نمازی ہیں جن پہ نماز لعنت کرتی ہے، انہیں نماز تو نفع نہیں دے رہی ہے نا، قرآن خود نہیں کہہ رہا ویل للمصلین، گویا نماز عمل صالح ہے۔ قرآن خاصا یہ نہ سمجھا کہ نماز کی مخالفت کر رہا ہوں، یہ جو اللہ نے نمازیوں پہ ویل کی ہے نا، لعنت کی ہے، گھاٹے میں نے قرار دیا ہے، اس سے مراد وہ نمازی ہیں جو نماز کو مقدم اور مقدس نہیں سمجھتے،
الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے بے پرواہی برتتے ہیں. لیکن مسلمین کے لیے اللہ نے پہل تو کی ہے. گویا یہ عمل صالح وہ نہیں ہے جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے کہ یہ عمل صالح تمہاری نجات کی ضامن ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پتہ نہیں اب آپ کی توجہ ہے یا آپ تھک گئے؟ تھک گئے تو مجھے بتائیں، میں چھوڑ دوں. مجھے یہ جملہ کہنے کا حق دیں. اگر ایمان سے مراد علی ہے، علی کو ماننا ایمان ہے، تو علی کی ماننا عمل صالح. عمل صالح علی اور اولاد علی کی سیرت ہے. عمل صالح اہل بیت پیغمبر کی سیرت ہے. وہ جو کام علی اور اہل بیت پیغمبر نے کیے وہ سارے کام عمل صالح ہیں، اور جو کام علی کے دشمنوں نے کیے وہ سارے کام عمل صالح نہیں. علی کی سیرت جس نے مان لی نا، اس کا مطلب ہے وہ قرآن کی اس آیت کی روح سے گھاٹے والوں میں سے نکل کر فائدے والوں میں سے. اگر آپ کو پریشان کر سکتا ہوں، حق بنتا ہے، اس لباس کی مجبوری بھی ہے. پریشان تو میں پہلے بھی آتے ہیں. یہ بتائیں کہ علی کی سیرت میری اور آپ کی نجات کی ضامن ہے. جو مانتے ہیں وہ بلند آواز سے سلوات پڑھیں. علی کی سیرت پہ عمل میری زبان کرے گی یا میرے ہاتھ اور پاؤں کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ ہاتھ اور پاؤں کریں گے نا. میری آنکھ کرے گی، میرے کان کریں گے، میری زبان بھی کرے گی. جھوٹ نہیں بولے گی تو علی کی سیرت پہ عمل کرے گی. غیبت نہیں کرے گی تو علی کی سیرت پہ عمل کرے گی. تہمت نہیں لگائے گی زبان تو علی کی سیرت پہ عمل کرے گی. میرے کان جھوٹ نہیں سنیں گے تو علی کی سیرت پہ عمل کریں گے. میری آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی تو علی کی سیرت پہ عمل کریں گی. میرے پاؤں گناہ کی طرف چل کے نہیں جائیں گے تو علی کی سیرت پہ عمل کریں گے. ہاتھ کسی کا حق غصب نہیں کریں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے تو علی کی سیرت پہ عمل کریں گے. مجھے بتاؤ، علی کی سیرت کہیں شراب پینا بھی ہے؟ چوری کرنا ہو، ظلم کرنا ہو، گناہ کرنا ہو. میں اگر مجلس اعزاء میں بیٹھ کر علی کے نعرے لگاؤں اور باہر جا کے میں سارے کام وہ کروں، میں اگر اپنے علاقے کی بات کروں نا، میرے علاقے میں یہ دکھ ہے میرے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ 15 کلومیٹر شہر سے باہر ہونا اور اس نے پوچھنا ہو کہ یہاں سب سے بڑا منشیات کا ڈیلر کون ہے، تو کسی سید کا نام بتا. اور وہ بڑے بڑے مجالس کے بانی بھی ہیں. بڑے بڑے بدکرداروں کے اگر نام پوچھیں تو اولاد زہرا کے نام آتے ہیں. یہ تہمت نہیں ہے علی و بطول میں. میں مجلس میں بیٹھ کے تو علی کے نعرے لگاؤں، زہرا کی ذات پہ صلوات پڑھوں، اور باہر نکل کے میرے ہاتھ اور پاؤں یہ گواہی دیں کہ میں علی کی سیرت کا اسیر نہیں، میں دشمن علی کی سیرت کا ہوں. سورہ یاسین پڑھتے نا، کیا کہتی ہے؟ ایک وہ دن آئے گا نختم علی افواہہم، جس دن تمہاری زبانوں پہ مہریں لگ جائیں گی اور ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے. ہاتھ کیا گواہی دیں گے؟ جو ساری زندگی شراب کا جام بتاتا رہو، وہ کیا گواہی دے گا کہ میں علی کی ولایت میں تھا؟ اگر اس ممبر سے یہ باتیں نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے ان باتوں سے ہمارا خطیب کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے، پھر آئندہ اس کے لیے شاید دوبارہ بلاوا بھی نہیں آتا. اس ممبر سے یہ باتیں نہ ہوں تو پھر کون سی جگہ ہے جہاں سے یہ باتیں؟ بسم اللہ، مل کے بلند آواز سے سلام. اللہ یہ کہہ رہا ہے جنہوں نے علی کی سیرت کو اپنا لیا وہ خسارے میں نہیں ہیں. جنہوں نے علی اور اولاد علی کی سیرت کو چھوڑا ان کے لیے خسارہ ہے. اور پھر آگے تیسری نشانی ہے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنے والے. مجھے ذرا ایمان سے بتاؤ حق کیا ہے؟ پھر میری مجبوری ہے، میں حدیث رسول ہی پڑھوں گا. یہ ممبر ہے یا قرآن کے لیے یا مصطفیٰ کے فرمان کے لیے؟ مجھے یہ سچا واقعہ ہے. مجھے کسی ہمارے جو دوست ہوتے ہیں
ہمارے جو بھائی ہیں اہل سنت میں سے، انہوں نے ایک بار گلہ کیا کہ آپ شیعوں کے سامنے جب بھی بات کی جائے نا، آپ آگے سے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کتنے سادہ ہیں، ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، آپ پھر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن میری اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہم قرآن کی آیت اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن کو مانتے ہی ہم ہیں، اور میں کیوں نہ قرآن کو مانوں، میری مجبوری ہے۔ محمد نے یہ ارشاد فرمایا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، میں قرآن کو محمد کی زبان کے طبع علی سمجھتا ہوں، علی کو قرآن سمجھتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو علی کو مانتا ہے وہ قرآن کو چھوڑ دے، یا جو قرآن کو مانتا ہے وہ علی کو چھوڑ دے؟ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے دل میں علی نہیں ہے، اس پہ قرآن بھی لعنت کرتا ہے، کیونکہ قرآن اور علی تو جدا نہیں ہے۔ اور اسی رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جب بھی قرآن کی سورہ میں وتواصوا بالحق پڑھو تو سمجھ جاؤ یہاں پہ علی کے حق کی تبلیغ کرنا مراد ہے، یعنی جہاں بھی جاؤ دنیا میں، جس انداز سے بھی جاؤ، جس روپ میں بھی جاؤ، اگر تم حق کے اہل بیت کی تبلیغ کر رہے ہو تو سورہ عصر کہہ رہی ہے تم خسارے میں نہیں ہو، اور اگر حق اہل بیت چھوڑ دیا تو تم خسارے وتواصوا بالحق، حق تو ہے ہی میرا مولا ہے۔ یہ جو مجلس میں ہم نعرہ لگاتے ہیں نا علی حق، یہ ہم نے نہیں بنایا، ہم تو اپنا بنایا ہوا مانتے ہی نہیں، پتہ نہیں آپ سمجھے؟ میں تو اس مذہب کا قائل نہیں ہوں نا جو اپنا بنایا ہوا ہے تو مجھے، میں کسی کی بات نہیں کرتا۔ پہلے بیچ میں ایک بات آ گئی، میں مثال لے لیتا ہوں۔ یہ جو ہندو پتھر مٹی کا چونے کا کسی چیز کا ایک مجسمہ تیار کرتا ہے، کچھ بھی بناتا ہے اور پھر اس کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، مجھے بتاؤ یہ عبادت ہے یا شرک ہے؟ شرک ہے نا؟ ذرا اونچا بولے، کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں کسی کے شک تو نہیں ہے؟ شرک ہے نا، تو انہیں جہنم میں لے کے جائے گا۔ مسلمان کس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا ہے؟ اللہ کی طرف نہیں، آواز آئی نا، کعبہ کی طرف۔ کعبہ کس کا بنا ہوا ہے؟ چونا ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، وہی مٹیریل، ایک پتھر آیا نا جنت سے، وہ بھی پتھر ہے، اللہ نہیں ہے، پتھر ہے، پتہ نہیں پریشان ہو گئے ہیں۔ وہی مٹیریل ہے جس سے دنیا کی بلڈنگیں تیار ہوتی ہیں، وہی مٹیریل لگا ہوا ہے۔ مسلمان اس کی طرف رخ کر کے ماتھا ٹیکے تو اللہ کی عبادت ہے، ہندو اسی مٹیریل سے کوئی بت تیار کر کے اس کی طرف ماتھا ٹیکے تو شرک ہے۔ ذرا بتاؤ کیوں؟ ایک اور مثال دے دوں، اللہ نے جب فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سامنے کون تھا فرشتوں کے؟ اللہ تھا۔ وہ ہے اسلام کے اندر ایک گروہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے، مکتب اہل بیت نہیں مانتا اس کو، اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف رخ کا دعویٰ کرو گے نا تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کو ایک سائڈ پہ محدود کر دیا، اب آپ کے پیچھے اللہ نہیں ہے، نہیں توجہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی سننی تو چاہیے نا، اللہ کسی ایک سائڈ پہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی جگہ خالی بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، نہ اسے کوئی محدود کر سکتا ہے ایک مکتب ہے، وہ دوسروں سب کو مشرک سمجھتے ہیں، شرک کا انہوں نے ایسا ہتھیار لیا ہوا ہے، لیکن خود ان کے اپنے مکتب کی توحید کا یہ عالم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اللہ آسمانوں کے اوپر ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اور جب وہ ہلتا ہے تو کرسی اس کے وزن سے چرچراتی ہے، اور پھر اس سے آگے بھی بڑھ کر ایک اور بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جب جہنم کہے گی نا کہ میں ابھی بھری نہیں ہوں، میرے پاس کچھ مزید بھیجو، تو اللہ اپنی ٹانگ ڈالے گا اور پھر وہ کہے گی میں اب بھر گئی ہوں، نہیں وہ کسی اور کی ٹانگ ہوگی، اللہ کی کوئی ٹانگ نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ پریشان ہو گئے اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
سجدہ کر رہے ہیں آدم کی طرف رخ کر کے، بتائیں شرک کر رہے تھے یا عبادت کر رہے تھے؟ جس نے انکار کیا وہ اچھا اس کا وہی نظریہ تھا، وہ مٹیریل کا انکار کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، آگ بلند ہوتی ہے مٹی پست ہوتی ہے، میں بلند ہوں یہ پست ہے۔ یہ چونکہ مٹیریل والا نظریہ تھا، مٹیریل والا نظریہ جہاں بھی ہو جب بھی ہو وہ شیطانی نظریہ ہوتا ہے۔ کوئی آ کے کہے نا یہ لکڑی اور کپڑا لے کے آتے ہیں بازار سے اور اس کا علم بنا کے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی نظر شیطان کی نظر ہے، کیونکہ اسے مٹیریل نظر آ رہا ہے، ہمیں مٹیریل نہیں نظر آ رہا، اس کے پیچھے چھپی ہوئی عظمت نظر آ رہی ہے۔ بسم اللہ نعرہ حیدری یا علی۔ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، اللہ نے کہا نکل جا میری درگاہ سے۔ وہ کریم رب تھا، برداشت نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا تو نے چونکہ اپنی نظر سے، اپنی فکر سے، اپنی عقل سے خود کو جانچے اور اس کو جانچے، میں تیری فکر پہ لعنت کرتا ہوں، یہ میرا بنایا ہوا تھا، میں قیامت تک تجھے راندے درگاہ کر کے بتا رہا ہوں، جو میرے بنائے ہوئے کا انکار کرے گا شیطان ہوگا۔ اپنے بنائے ہوئے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمان اس لیے عبادت الہی میں ہے اس قبلہ کی طرف رخ کر کے کیونکہ رضائے پروردگار کو سجدہ کر رہے ہیں، مٹیریل کو نہیں۔ ہندو اس لیے مشرک ہے، مٹیریل کو سجدہ کر رہے ہیں، رضائے پروردگار کو نہیں۔ میں اس لیے اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتا ہوں، رضائے پروردگار کا متلاشی ہوں۔ لوگ اس لیے دنیا کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں کہ دنیا کے طلبگار ہیں۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھتے ہیں آپ۔ میں اس مکتب کا تو نہیں ہوں نا جو اپنے بنائے ہوئے کو مان لے۔ میں اس کی تبلیغ کرتا ہوں جس کی تبلیغ کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اگر مجھے ایمان سے بتاؤ ذکر حسین کرنا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بطول کا نام لینا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ حسنین کریمین کا نام لینا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو درود پڑھتے ہیں آپ صلوات پڑھتے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عجیب نہیں ہے؟ نام ان کا لیں عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ لے ہے نا کوئی اپنے رہبر جن کا نام لیں تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں آج اسمبلیاں بنا رہی ہیں نئے نئے درود، ذرا لے آؤ کوئی بڑے سے بڑا رہبر۔ میں احترام کا قائل ہوں، توہین نہیں کرتے ہم، سارے اسلام کے مذاہب و فرق ہمارے بھائی ہیں، لیکن ذرا ایمان سے بتاؤ لے آئیں کوئی رہبر جسے نماز میں داخل کرے ہو تو نماز بچ جائے، اور انہیں ذرا نماز سے نکال کے نماز بچا کے دکھاؤ۔ فرق تو یہی ہے نا، کہتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں، سارے ایک جیسے ہوتے تو سارے نماز میں داخل کرو تو شرک ہو جاتا ہے، انہیں نماز سے نکالو تو شرک ہو جاتا ہے۔ باتوں سے باتیں تو نکلتی رہتی ہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا علی، یہ کہنا شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ انہوں نے کہا شرک اس لیے ہے کہ اللہ کا رسول تو دنیا سے چلا گیا، آپ کے سامنے تو موجود نہیں ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے نا یا، یعنی یا مخاطب کا صیغہ ہے، جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں مخاطب کر کے اسے کہتے ہیں یا فلاں یا فلاں یا فلاں ابن فلاں۔ یا کا تو اس لیے استعمال ہوتا ہے، اب غائب کا صیغہ استعمال کریں، وہ حاضر نہیں ہے، یا کی مدد نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا ذرا بتاؤ نماز کے تشہد میں کیا پڑھتے ہو جب سلام پھیرتے ہو تشہد کے بعد؟ اس میں یہ پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ سارے مسلمان پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ مل کے بلند آواز سے سلام پڑھیں۔ السلام علیکہ، اب جیسے عربی سمجھ آتی ہے نا، یہ جو علیکہ کا صیغہ ہے نا یہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ تجھ پر سلام ہو، اے جو میرے سامنے موجود ہے، تجھ پر سلام ہو، تجھ پر سلام ہو۔ نماز میں مانتے ہو رسول میرے سامنے ہے، پھر کہتے ہو رسول تو حاضر نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے دین لیا۔ درے اہل بیت کو چھوڑ کے نا، اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا تھا کہ میں مدینہ علم اور علی اس کا دروازہ ہے، دروازے کے علاوہ کہیں نہ جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو درے اہل بیت کو چھوڑ کے دین لیتے ہیں نا پھر سمجھ نہیں آتی کیا کیا لے رہے ہیں۔ متواصل بالحق، حق کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ خسارے میں ہیں۔
ضدی نہیں ہے، ہماری کوئی ضد ہے، کہتے ہیں جی جہاں بیٹھتے ہیں علی علی کرتے ہیں، لے آئیں کوئی علی سے بڑا شجاع لے آئیں، میں اس کا نام لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ مجالس ہماری کیا ہیں؟ ادھر سے شجاعت ہے بسم اللہ، یا فساد و بلاغت کا اظہار ہے، ترویج دین کا ذریعہ ہے، علم کی خیرات یہاں سے بانٹی جاتی ہے، ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ البتہ کچھ لوگوں کی مزدوری بھی ہے، ہوتا ہے یا نہیں، لیکن وہ مقصد نہیں ہے مجلس کا۔ مجلس کا مقصد ہے اپنی قوم کو شجاعت کا درس دو۔ علی سے بڑا کائنات نے شجاع دیکھا نہیں ہے، علی کا ماننے والا بزدل ہوتا نہیں ہے۔ میں ایک طرح سخت جملہ ہے، میں نے کئی بار مجالس میں کہا ہے اور میں مانتا ہوں اس بات کو، علی کا ماننے والا کبھی جاہل نہیں ہوتا۔ مانتے ہو؟ بسم اللہ، جو مانتا ہے میرے کو بلند آواز سے سلام پڑھے۔ علی کا ماننے والا جاہل نہیں ہوتا۔ مجھے بتاؤ جیسے ساری زندگی وضو کرنا نہ آتا اسے میں جاہل نہ کہوں تو کیا کہوں؟ پورے پاکستان میں میری مجلس اعظام میں کوئی بندہ ایسا نہیں بیٹھتا جو جیسے وضو میں کرنا آتا۔ بدقسمتی ہے، ہوتا ہے نا ایسا، لوگ 60 سال کے ہو جاتے ہیں وضو کرنا نہیں آتا، نماز نہیں آتی، اب اسے جاہل نہیں کہو گے۔ دو باتوں میں سے ایک ہے، یا تو یہ مانو کہ علی کا ماننے والا جاہل ہوتا ہے، یہ ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، علی کا ماننے والا جاہل نہیں ہوتا، یا یہ مانو جو 60 سال کا ہو گیا، 50 کا ہو گیا، 30 کا ہو گیا، 40 کا ہو گیا اور اسے وضو کرنا نہیں آتا، وہ زبان سے بے شک ہے علی کا ماننے والا نہیں ہے۔ جاہل تو ہے نا، گویا اس نے ابھی علی کو مانا ہی نہیں ہے، ابھی علی صرف اس کی زبان پہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، علی کے حق کی تبلیغ کرتے ہیں جو وہ خسارے میں نہیں ہے۔ عجیب سورہ ہے نا، اللہ نے دین کتنے حصوں میں رکھا ہے، عقائد ہے جنہیں اصول دین کہتے ہو۔ پہلی شرط اصول دین رکھی ہے آمنا، دوسری شرط فروعات دین رکھی ہے وعملوا الصالحات، تیسری شرط امر بالمعروف رکھی ہے وتواصوا بالحق، اور آخری شرط اخلاق رکھی ہے وتواصوا بالصبر، با اخلاق ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اگر لے نا مجلس، اگر ابھی میں آخری شرط میں نہیں آ رہا، مجلس اگر تبلیغ دین کا ذریعہ ہے، اگر فساد و بلاغت کا ذریعہ ہے، اگر درس شجاعت ہے، شجاعت کا درس ہے، تو لے آؤ علی سے بڑا شجاع جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہو کہ کوئی تلوار نہیں ذوالفقار جیسی اور لا بتا اللہ علی، کوئی فاتح نہیں علی جیسا۔ بسم اللہ، اسلام کا کوئی ایک مارکہ دکھاؤ جہاں علی موجود ہو اور علی کے علاوہ کوئی فاتح بناؤ۔ چلے میں الفاظ بدل دیتا ہوں، مجھے اسلام کی کوئی وہ جنگ بتاؤ جس جنگ میں علی نے پشت دکھائی ہو۔ مجھے کہو تو میں گن گن کے بتاتا ہوں کس کس نے پشت دکھائی تھی۔ اگر فساد و بلاغت کا ذریعہ ہے تو مجھے بتاؤ جس کے کلام کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہو اس سے زیادہ فصیح و بلیغ کون ہے؟ اگر عبادت کے اظہار کا ذریعہ ہے، عبادت کے طریقے سکھانے کا ذریعہ ہے، عبادت کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ ہے، مجھے بتاؤ جس کے بارے میں زین العابدین سید الساجدین یہ کہتا ہوا نظر آئے میں مولا علی جیسی عبادت نہیں کر سکتا، وہ جو ہر رات میں 1000 رکعت پڑھنے والا اس سے بڑا عابد کون ہے؟ یہ ہے نا دنیا، ہم انکار تو نہیں کرتے، مانتے ہیں، لے دنیا ہم اس کی بات کریں گے مجلس میں۔ مجھے بتائیں اگر علم کی تبلیغ کا ذریعہ ہے مجلس، وہ جو زمین کے فرش پہ بیٹھ کر یہ کہتا ہوا نظر آئے مجھ سے پوچھ لو میں زمین سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں، اس سے بڑا عالم لے آؤ میں اس کی بات کروں گا مجلس میں۔ اچھا آپ کی توجہ اگر ہے تو میں ایک چھوٹی سی بتا، یہ ممبر کا جملہ ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ جو مولا نے کہا تھا سلونی سلونی، ایک بات نے کئی بار کہا تھا میں زمینوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، کیوں کہا تھا مولا نے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 13 رجب کو آپ جشن مناتے ہیں، مولا کی میلاد مناتے ہیں،
اس 13 رجب سے پہلے علی تھا یا نہیں تھا؟ وہ تو کہہ رہا ہے کن تو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھا. انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. نور علی و محمد اس وقت بھی تھا نا. بسم اللہ. آج مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو پریشان زیادہ کیا ہے. کوشش کروں گا آہستہ آہستہ کوشش کروں گا آپ کے مزاج کے ساتھ چلیں. اس وقت بھی نور علی تھا جب کچھ نہیں تھا. جب وہ تنہا تھا نا ذات احد، اس وقت بھی نور محمد و علی تھا. سب سے پہلے اس نے اپنا جو رفیق، جو محبوب خلق کیا وہ محمد ہے، اور محمد اور علی کو ایک ہی نور سے خلق کیا. ہاں تو کہاں رہتا تھا؟ اسی زمین پر. اس زمین پر جو جشن مناتے ہو وہ 13 رجب کو علی کی زمین پہ آنے کا جشن ہے، علی کی تخلیق کا جشن نہیں ہے. علی کا رب جانتا ہے یا محمد جانتا ہے تخلیق علی کے بارے میں؟ کہا تھا نا میرے نبی نے علی یا تجھے میں جانتا ہوں یا تیرا رب جانتا ہے. اللہ کو یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. مجھے یا تو جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. گویا یہ تین ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو جرت نہیں ہے پہچانے کی. میں تو اپنے انداز سے علی کا تعارف کراتا ہوں، دوسرا خطیب اپنے انداز سے کراتا ہے. دنیا کے لوگوں کی زندگیاں گزر جائیں، نہ علی کے کوئی تعارف کرا سکتا ہے، نہ کسی کی یہ جرت ہے علی کا تعارف کرا. 13 رجب سے پہلے علی تھا، اس زمین پہ تو نہیں تھا. یہ زمین تو اس وقت بنی نہیں تھی جب علی تھا. میرے کو بلانا آواز سے میرے مولا نے کہا تھا مجھ سے پوچھ لو، میں زمین سے آسمانوں کے رستے بہتر جانتا ہوں. ذرا آپ کی توجہ کے لیے میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، اسے کسی اور طرف نہیں لے کے جانا ہے. جیسے سمجھانے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں. مجھے یہ بتاؤ در زہرا پہ ایک بار ایک درزی آیا تھا، پتہ نہیں جس کی توجہ ہے وہ لوگ جب کہا تھا نا صدیقہ کبریٰ نے جو کائنات میں اللہ کی اس کائنات میں سب سے سچی تھی، کبھی وقت ہوا تو میں بھی کوشش کروں گا جناب سیدہ کی شان سناؤں آپ کو. جب مبالہ میں اللہ کا نبی لے کے چلنے لگا، ابھی آپ نے لفظ سنے ہیں، قرآن کی آیت ہے، ہر سیگا جمع کا ہے. انفسنا جمع کا سیگا ہے جس میں 2 نہیں آتے، 3 یا 3 سے زیادہ آتے ہیں. نسانا 3 عورتیں یا 3 سے زیادہ. ابنانا 3 بیٹے یا 3 سے زیادہ. محمد تو ایک کسی حصے میں بھی 3 نہیں لے کے گیا. گنجائش تو تھی نا، منع نہیں تھا. نسانا یعنی کم از کم 3 عورتیں. یہ بیچ میں بات آ گئی ہے، کیوں نہیں لے کے گئے؟ کیا اس وقت اور عورتیں نہیں تھیں؟ ہمیں رسول میں بھی تھیں اور مسلمان عورتیں تو بھرا ہوا تھا مدینہ. کیوں نہیں لے کے گیا؟ کیونکہ جا کے کرنا تھا جھوٹوں پہ لعنت، دنیا کے معیار پہ نہیں. جو اللہ کے معیار پہ سچوں انہیں حق پہنچتا تھا جھوٹوں پہ لعنت کرے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نگاہ کی ہوگی، اللہ کی ساری کائنات میں 3 کم از کم لے کے چلوں. جب نہیں جچا نا کوئی نظر میں، اللہ کے معیار میں جو صدیقہ کبریٰ ہو لے کے اسے چلے جو اللہ کی نظر میں سب سے بڑی سچی تھی، فاطمہ تو زہرا. کہا نا بطول بی بی نے بیٹوں سے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. کائنات کی کوئی اور عورت اگر ماں کہتی تو اس کی بات جھوٹ ہو جاتی. صدیقہ کبریٰ تھی، جو کہتی ہے وہ قرآن بنتا ہے. یہ کرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. آیا پھر درزی دروازے پہ، نقل باب ہوئی، اندر سے پوچھا کون؟
انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. اچھا مجھے بتائیں، میں ذرا یہ مثال دے رہا ہوں، مجھے بتائیں آپ بھی کپڑے سلواتے ہیں درزی سے، سلواتے ہیں یا نہیں سلواتے ہیں؟ جب درزی کے پاس جائیں پہلے اسے ناپ دیتے ہیں؟ ہاں اس درزی کو نہیں دینا پڑتا ہے. میں مثلا 10 سال سے ایک بندے سے سلوا رہا ہوں، اب میری نہ قد نے بڑھنا ہے نہ گھٹ ہونا ہے، وہ اس کے پاس میرا 10 سال سے ناپ ہے، میں دیتا ہوں وہ سی دیتا ہے. نئے درزی کے پاس جائیں تو اسے ناپ دینا پڑتا ہے. کوئی روایت اٹھا کے بتائیں، کوئی تاریخ کے وقت کھنگالیں، کوئی درایت لے کے آئیں پہلے جبریل آئے اور ناپ لینے. نہیں توجہ نہیں کیا. پہلے آئے اور ناپ لینے کہ بی بی بچوں کے ناپ دیں یا ناپ کے کپڑے دیں، پھر میں جا کے اس کے مطابق کپڑے سی کے لاتا ہوں. یا کپڑے بغیر ناپ کے لائے ہو، یا چھوٹے ہوئے ہوں یا بڑے ہوئے ہوں. آیا بھی ڈائریکٹ کپڑے لے کے ناپ لے کے گیا نہیں، کپڑے بھی پورے تھے. گویا یہ ثابت ہوا وہ اسی محلے کا درزی تھا جس محلے میں حسنین پہلے رہتے تھے. آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، چونکہ کروڑ سال سے میرا مولا آسمانوں کا رہنے والا تھا. یہ تو زندگی کے چند برس اس دنیا کے، میرا مولا اس زمین پہ رہنے آیا تھا. جہاں آپ چند سال رہیں وہاں کے راستے بہتر جانتے ہیں، یا جہاں لاکھوں اور ہزاروں سال رہیں وہاں کے راستے بہتر جانتے ہیں. بس وقت مختصر ہے، آیت کا آخری جز پڑھیں وتواصوا بالصبر. یہ اخلاق کا پہلو بھی ہے اور اس طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ صبر کی وصیت کرنے والے ہیں جو کامیاب ہیں، جو خسارے میں نہیں. کیوں؟ جب تم ایمان لاؤ گے نا، جب تم علی کی سیرت پہ عمل کرو گے، عمل صالح بجا لاؤ گے، جب تم علی اور بطول کے حق کی تبلیغ کرو گے، پھر تمہارے رستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے، پھر مشکلیں آئیں گی، پھر لوگ تمہیں تانے دیں گے، تمہارا محاصرہ کریں گے، تمہارے سوشل بائیکاٹ کریں گے، تم پہ دہشت گردی کریں گے، بم کے حملے کریں گے، لاشیں اٹھاؤ گے. پھر بھی جب نہیں رکے گی نا عزاداری، پھر ایف آئی آریں کریں گے، شیڈول 4 میں ڈالیں گے. ہوتا ہے ایسا؟ یہ نہیں ہوتا. وتواصوا بالصبر، اس پہ صبر کرنا. قرآن کہہ رہا ہے یہ صبر کرنا تمہاری ضمانت بنے گی کہ تم خسارے میں نہیں ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، مجلس اعزا کرائیں تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے، جلوس نکالیں تو شیڈول 4 میں ڈال دیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ جو علی پہ ایمان لائے، جنہوں نے علی کی سیرت کو اختیار کیا. مجھے کہنے دو نا یہ حق حاصل ہے. میں معصومین کے فرامین کی روشنی میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں، قیاس سے نہیں کر رہا. وہ جو علی امیر المومنین پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ جو علی کی سیرت پہ عمل کر کے اعمال صالح بجا لاتے ہیں، وہ جو علی و بطول کے حق کی تبلیغ کرتے ہیں، جب ان پہ دنیا مشکلات پیدا کرتی ہیں اس پہ صبر کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. میں اللہ یہ کہہ رہا ہوں یہ لوگ فائدے والے ہیں اور باقی سارے انسان خسارے میں. اور صبر کی تلقین کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھتے ہیں نا محفل سے جاتے ہیں، ایک خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے، کچھ لوگ نیچے بیٹھتے ہیں. اپنی مصیبتوں پہ نہیں، اپنی مصیبتوں کے بدلے میں اپنوں کو علی و بطول کی مصیبتیں یاد کر کے یہ بتاتے ہیں میری مصیبت اس سے بڑی تو نہیں. اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. اس آنکھ میں آنسو آ جائے نا، اللہ اسے دنیا کا کوئی غم نہ دے. کائنات میں اگر علی سے بڑا کوئی مظلوم ہے تو مجھے اٹھا کے رکھنا. سنتے ہو نا، میرا مولا حسین بہت بڑا مظلوم ہے. ایک دن میں نے چند گھنٹوں میں اصحاب مارے گئے، اپنے مارے گئے، مہمان مارے گئے، بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے،
3 دن کی پیاس مظلومیت سے ذبح ہوا. لیکن ذرا مقتل اٹھا کے بتاؤ. میں نے پڑھا ہے جب ایک وقت آیا نا زین ذوالجناح سے میرا مولا زمین پہ آیا. کتنی دیر تھی حسین کے جسم پر زخم کی مزید گنجائش نہیں تھی. میرے مولا نے حرکت نہیں کی. کلمہ پڑھنے والوں نے سمجھا نا رسول کا نواسا دنیا چھوڑ دیا. پتہ نہیں اس سے بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا. وہ جو محمد رسول اللہ پڑھتے تھے نا انہوں نے سمجھا کہ ہم نے رسول کا نواسا مار دیا. ایک مرتبہ شمر ملعون کی آواز بلند ہوئی. جاننا چاہتے ہو حسین زندہ ہے تو خیام کا نام آیا نا خیام پہ. ایک مرتبہ حسین نے سر اٹھایا. او ملعون حسین ابھی زندہ ہے. میری زندگی میں خیام کی طرف نہ جاتا. میں قربان جاؤں علی کی مصیبت میں. علی بھی گھر میں موجود ہو, ذوالفقار بھی ہو, علی جیسا شجاع بھی موجود ہو, نبی کا کلمہ پڑھنے والے آئے, زہرا کو تماچے بھی مارتے ہیں. جب گئی تھی نا دنیا سے خدیجہ الکبریٰ, میں ایک وصیت پڑھوں گا بی بی کی. آخری وقت ہے, اللہ کے رسول کو بی بی کہتی ہے محمد میں نے حق ادا نہیں کیا, مجھے معاف کرنا. خدیجہ کچھ مانگنا چاہتی ہے. کہا نا بولو خدیجہ. اللہ کے رسول میرے بعد میری زہرا کو کوئی تماچے نہ مارے. اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. کوئی غم نہ دے حسین کے رکھنے سے. نہیں مارے رسول کی زندگی میں, نہیں مارے کسی نے. ابھی کفن میلا نہیں ہوا تھا. زہرا کے در پہ لوگ رسول کا پرسہ دینے آئے. ہاتھوں میں آگ بھی تھی, لکڑیاں بھی تھیں. کچھ اس انداز سے آئے, صرف تماچے نہیں لگے, ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ گئیں. ساری زندگی زہرا دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. زہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں. محسن بھی شہید ہو گیا. ہوگی عبادت پر چھوڑ رہا ہوں. وہ وقت یاد کرو جب مولا امیر کو سر پہ ضربت لگی تھی نا, اصحاب لے کے چلے گھر کی طرف. ایک ایسی جگہ آئی, مولا نے کہا مجھے اتار دو زمین پہ. ہاتھ جوڑ کے عرض کی نا مولا آپ زخمی ہے, کیسے چل کے جائیں گے. کہا علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی. زینب و کلثوم کی رونے کی آوازیں میرے صحابہ کی کانوں پہ پڑے. علی آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. زینب و کلثوم اپنے بابا کے گھر کے اندر چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی ہیں. مولا آپ وہاں موجود ہیں. بنت پیمبر دروازے اور دیوار کے درمیان ہے. لوگ صرف زینب و کلثوم کی آوازیں آپ سے برداشت نہیں ہوئی. لوگ بنت پیمبر کی صرف آواز نہیں سن رہے, بنت پیمبر کو در و دیوار کے درمیان جلتے ہوئے دروازے میں. مولا کیسے برداشت کیا ہوگا وہ فکرہ جب سیدہ زہرا نے کہا ہوگا فضا آؤ مجھے سنبھالو, میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم.